انسپیکٹر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور اس کی گرجدار آواز پورے تھانے میں گونج اٹھی۔ ہتھ کڑی لگاؤ اسے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے لرزتی آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ میری حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ صاحب، میں بے گناہ ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ سامنے کھڑی وہ عورت کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی مہنگی اینک اتار کر میز پر رکھی اور طنزیہ لہجے میں بولی، انسپیکٹر صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان جیسے لوگوں کی ایمانداری صرف تب تک ہوتی ہے جب تک انہیں موقع نہیں ملتا۔ اس نے میرا فون بھی چرایا اور میرے 50,000 روپے بھی ہڑپ کر گیا۔ نہیں صاحب، میں چیخا چلایا، میں نے پیسے نہیں دیکھے، مجھے صرف فون ملا تھا۔ انسپیکٹر نے انگلی اٹھا کر مجھے خاموش کرایا۔ تم جیسے لوگ پہلے چوری کرتے ہو اور پھر مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتے ہو۔ سپاہی لے جاؤ اسے اور حوالات میں بند کر دو۔ سپاہی نے میرا بازو دبوچ لیا۔ حوالات کی سلاخیں میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، کیا میری ایمانداری کا یہی صلہ تھا؟ کیا مجھے نیکی کرنے کی یہ سزا ملنی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرا نام عمران ہے۔ میں اس حالات میں کیسے پہنچا اور مجرموں کے کٹہرے میں کیسے کھڑا ہوا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ یہ داستان میری غربت، میری مجبوری، میری آزمائش کی ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ گھر میں غربت پہلے بھی تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد تو جیسے چھت ہی سر سے ہٹ گئی۔ ابا کے انتقال کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اماں میں تب دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلکتی۔ ایک رات وہ میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، عمران بیٹا، اب تم اس گھر کے مرد ہو اور تم اس گھر کے سربراہ ہو۔ تمہارے باپ کے بعد یہ ذمہ داریاں اللہ نے تمہارے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا تھا، اماں، جب تک میں زندہ ہوں اپنی بہن بھائیوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں خود بھوکا رہوں گا لیکن انہیں پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا اور بہنیں سمجھدار تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں تو نہیں پڑھ سکا لیکن میرے بہن بھائی پڑھ لکھ جائیں اور کسی مقام پر پہنچ جائے۔ اگلے ہی دن میں نے ابا کی پرانی ریڑھی نکالی، اسے صاف کیا اور منڈی سے ادار پر پھل لا کر اسی چوراہے پر کھڑا ہو گیا جہاں ابا کھڑا کرتے تھے۔ صبح سے شام تک میں آوازیں لگاتا رہتا، سیب لے لو، آم لے لو، کیلے لے لو۔ کچھ آتے بھاؤ کرتے اور کبھی کچھ خرید لیتے تو کبھی آگے بڑھ جاتے۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک نئی پریشانی نے سر اٹھا لیا۔ اماں نے بچپن سے ہی میرا رشتہ میری خالہ کے گھر طے کر دیا۔ اب جب میں کمانے لگا تو خالہ اماں پر دباؤ ڈالنے لگی کہ ایک شام خالہ ہمارے گھر آئی تو ان کا لہجہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ بہن، اب عمران ماشاءاللہ کمانے لگے، میری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، سمجھدار ہے، محلے والے باتیں بناتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم ان کی شادی کر دیں۔ اماں نے نظر جھکا کر کہا، بہن، ابھی تو عمران نے کام سنبھالا ہے، ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں کہ شادی کے اخراجات اٹھا سکے، تھوڑا وقت اور مل جاتا تو اچھا تھا۔ خالہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو بہن، اگر تم ٹال مٹول کرو گی تو میں سمجھوں گی کہ تمہاری نیت بدل گئی ہے۔ میری بیٹی بڑی ہے، مجھے اس کے بعد باقیوں کا بھی سوچنا ہے۔ اگر تم ابھی تیار نہیں ہو تو صاف بتا دو، میں کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لوں گی۔ خالہ کی یہ بات اماں کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ انہیں لگا کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو بہنوں کے رشتے بھی خراب ہو جائیں گے اور خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ اماں نے اسی رات مجھ سے بات کی، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، لیکن تمہاری خالہ ناراض ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے انکار کیا تو رشتہ بھی ٹوٹے گا اور بہن بھی ناراض ہو جائے گی۔ میں نے اماں کے پریشان چہرے کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اماں، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مالک ہے، وہی کوئی راستہ نکالے گا۔ یوں سادگی سے میرا نکاح میری خالہ کی بیٹی دلاویز سے ہو گیا۔ کوئی دھوم دھام نہیں ہوئی، بس کچھ قریبی رشتہ دار آئے اور میں اپنی دلہن کو بیاہ کر اسی پرانے 3 کمروں والے گھر میں لے آیا جو ابا نے تعمیر کیا تھا۔ دلاویز کے آنے کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں۔ پہلے مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اب ایک اور فرد کا خرچ بھی شامل ہو گیا۔ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی تھی اور میری آمدنی بھی وہی تھی، لیکن دلاویز بہت سمجھدار خاتون ثابت ہوئی۔ اس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی کبھی شکوہ کیا۔ وہ گھر کے حالات کو بخوبی سمجھتی تھی اور ہمیشہ مجھے تسلی دیتی، عمران، آپ محنت کرے، اللہ رزق دینے والا ہے، اوپر والا اس کا بندوبست خود کرے گا۔ اس کی ان باتوں سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ میں صبح سویرے منڈی جاتا، وہاں سے تازہ پھل لاتا اور سارا دن چوراہے پر کھڑا رہتا۔ کبھی بارش ہوتی، کبھی سخت دھوپ، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ ہر گزرتا دن ایک نئی جدوجہد ہوتا۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ گھر میں خوشی تو آئی لیکن ساتھ ہی اخراجات کا طوفان بھی آ گیا۔ بیٹی کے دودھ، دوائی اور دیگر اخراجات نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ اماں نے مجھے سمجھایا، بیٹا،
یہ بچی اپنی قسمت کا رزق لے کر آئی ہے، تم گھبرانا مت۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی لالچ میں آ کر حرام کمائی گھر نہ لانا۔ حرام کے لقمے سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے اور اولاد بھی نافرمان نکلتی ہے۔ اماں کی نصیحت میں دل پر نقش ہو گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ چاہے بھوکا مر جاؤں لیکن اپنے گھر والوں کو حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں کھلاؤں گا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ میری بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ لڑکے والے اچھے لوگ تھے لیکن ان کی کچھ مانگیں تھی۔ منگنی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ ایک رات دلاویز میرے پاس آئی اور آہستگی سے بولی، عمران، گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے۔ آٹے کے ڈبے میں آخری پیالہ آٹا بچا ہے جو میں نے صبح کے لیے گوندھ لیا ہے، کل کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی، کچھ سکے اور مڑے ہوئے نوٹ نکلے، کل ملا کر 400 روپے تھے۔ میں نے وہ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تم فی الحال ان سے دال سبزی لے آؤ، میں کل کوشش کروں گا کہ زیادہ کمائی ہو سکے۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے لگا تو میری بہن میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی سسرال والوں کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اگر اس مہینے شادی کی تاریخ نہ دی تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ بڑی مشکل سے تو یہ رشتہ ملا تھا، اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو میری بہن کی بدنامی ہو جائے گی اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو گڑیا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ میں ان سے بات کروں گا اور کچھ مہلت مانگ لوں گا۔ میں گھر سے نکل تو آیا لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے؟ بہن کے نکاح میں 2 لوگوں کو کھانا کھلانے کے پیسے بھی میرے پاس نہیں تھے، جہیز تو بہت دور کی بات۔ سارا دن ریڑی پر کھڑا رہا لیکن گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ شام کو گھر لوٹا تو دیکھا گھر میں صفائے ماتم بچھی ہے، اماں اور بہنیں رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا، لڑکے والوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جو لوگ 3 سال میں شادی کی تاریخ نہیں دے سکے وہ شادی کیا خاک کریں گے۔ میں غصے اور مایوسی کے عالم میں گھر سے نکل گیا، سیدھا اپنی ریڑی پر پہنچا۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں نے ریڑی سیٹ کی اور پل ترتیب دینے لگا۔ آس پاس کی ریڑی پر رش لگا ہوا تھا لیکن میری ریڑی سنسان تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی دن لکھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آج بھی کمائی نہ ہوئی تو میرے بچے اور بہن بھائی بھوکے سوئیں گے۔ یہ سوچ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر سوا نیزے پر تھا، گرمی اور حبس نے برا حال کر رکھا تھا۔ اچانک ایک گاڑی سڑک کے کنارے آ کر رکی، اس میں سے ایک عورت اتری۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس زیب کیا ہوا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکیلا سا پرس تھا اور وہ بڑے اسٹائل سے چلتی ہوئی میری ریڑی کی طرف آئی۔ اسے دیکھ کر میں دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ امیر لوگ ہیں، شاید اچھے سے پھل خرید دیں اور کچھ پیسے بن جائیں۔ وہ میری ریڑی کے پاس آ کر رکی اور سیبوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ سیب کیسے دیے ہیں؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے عاجزی سے کہا، باجی 200 روپے کلو ہیں، بہت میٹھے اور تازہ سیب ہے۔ اس نے منہ بنایا، اتنے مہنگے؟ تم ریڑی والے تو لوٹتے ہو، 150 روپے لگاؤ تو 5 کلو لے لوں گی۔ عام حالات میں تو میں شاید منع کر دیتا کیونکہ مجھے خود مہنگے ملے تھے، لیکن اس وقت مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، گھر میں فاقے تھے اور مجھے شام کو آٹا لے کر جانا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے باجی، آپ لے لیں۔ میں نے جلدی 5 کلو بہترین سیب چن کر شاپر میں ڈالے۔ اس نے اپنے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نوٹ لیا اور باقی کے 250 روپے اسے واپس کیے۔ اسے پیسے پرس میں ڈالے، شاپر لے کر مڑی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اس نے پرس سے اپنا آئی فون نکالا اور بات کرنے لگی۔ بات کرتے کرتے اس نے فون ریڑی کے کونے پر رکھ دیا تاکہ پرس میں سے گاڑی کی چابی نکال سکے۔ بات ختم کر کے وہ مڑی اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ میں اس وقت ایک اور گاہک کو دیکھنے لگا جو ابھی آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب دوسرا گاہک بھی چلا گیا تو میری نظر ریڑی کے کونے پر پڑی۔ وہاں ایک چمکیلا آئی فون پڑا، سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت جا چکی تھی۔ میں نے فون ہاتھ میں اٹھایا، یہ یقیناً بہت مہنگا فون تھا، اس پر ایک سیب کا نشان بنا ہوا۔ میں فوراً اس سمت بھاگا جدھر وہ گاڑی گئی تھی، لیکن وہ گاڑی نظر سے غائب ہو چکی تھی۔ میں ہامتا ہوا واپس ریڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران، یہ فون لاکھوں کا ہے، اگر تم اسے بیچ دو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تم اپنی بہن کی شاندار شادی کر سکو گے، گھر کا راشن آ سکتا ہے، قرض اتر سکتے ہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ فون تمہیں ملا ہے۔ میں نے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے گھر کے حالات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ بہن کے آنسو، ماں کی پریشانی، بیوی کی خاموشی اور بچوں کی بھوک، یہ سب کچھ ایک فون سے ختم ہو سکتا تھا۔ اس ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے جیب میں رکھ لوں اور شام کو کسی دکان پر جا کر سیل کر دوں، لیکن پھر اچانک میرے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، بیٹا کبھی حرام کا لقمہ گھر نہ لانا،
ورنہ گھر کی برکت اٹھ جائے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ امتحان تھا، ایک طرف میری مجبوری اور دوسری طرف میرا ضمیر، ایک طرف دنیا کی آسائش تھی اور دوسری طرف آخرت کا حساب۔ میں کشمکش میں مبتلا وہیں کھڑا رہا۔ شام ہو گئی لیکن میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ فون میری جیب میں تھا اور وہ مجھے انگاروں کی طرح گرم محسوس ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا پھیل رہا تھا، بالکل میری زندگی کی طرح۔ میں نے ریڑھی آگے بڑھائی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جیب میں رکھا ہوا فون ہر قدم پر میرے ضمیر پر دستک دے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فون میں زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے اور اس امیر عورت سے میری ملاقات میری دنیا کیسے بدلے گی۔ گھر پہنچ کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس خاموشی سے جا کر لیٹ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس فون کو آن کر کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ میری جیب میں ایک بوجھ کی طرح رکھا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا لیکن میرے اندر کا شور مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ چارپائی پر لیٹے ہوئے میں نے بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ میری جیب میں رکھا ہوا وہ آئی فون مجھے کسی بھاری پتھر کی مانند محسوس ہو رہا تھا جو میرے سینے پر رکھا ہوا اور میرا دم گھٹ رہا ہو۔ پاس ہی چارپائی پر میری بیوی دلاوے سو رہی تھی اور اس کے ساتھ میری ننھی بیٹی بے خبر نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ اچانک دلاویز کی آنکھ کھل گئی، شاید میری بے چینی نے اسے بھی جگا دیا۔ اس نے اندھیرے میں میری طرف دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا، عمران آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے جھوٹ بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تم سو جاؤ۔ دلاویز اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے بولی، آپ کا جسم تو تپ رہا ہے اور ماتھے پر پسینہ بھی ہے، بتائیں ضرور کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ کیا دکان پر کوئی مسئلہ ہوا ہے یا پھر بہن کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے؟ میں نے گہری سانس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اسے سب کچھ بتا دوں، اس فون کے بارے میں بتا دوں جو ہماری تمام مشکلات حل کر سکتا تھا، لیکن پھر مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ بھی میری طرح لالچ میں نہ آ جائے یا پھر وہ مجھے چور سمجھنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، دلاویز انسان پر کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کا ضمیر۔ میں بس اسی کشمکش میں ہوں۔ دلاویز نے میری آنکھوں میں دیکھ کر بڑے یقین سے کہا، عمران میں آپ کو جانتی ہوں، آپ وہ انسان ہیں جو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ اگر کوئی آزمائش ہے تو اللہ سے مدد مانگے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھا دے گا۔ یاد رکھیں، حرام کا نوالا پیٹ کی بھوک تو مٹا سکتا ہے لیکن روح کو ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیتا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے ڈگمگاتے قدموں کا سہارا دے دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، تم سو جاؤ۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ وہ لیٹ گئی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان کی آوازیں آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ آوازیں میرے لیے ایک پیغام تھی کہ میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ میں نے نماز ادا کی اور پھر دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ میری بہن کی عزت کا معاملہ ہے، میرے گھر میں فاقے ہیں لیکن مجھے ہمت دے کہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔ مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے۔ جب میں نے دعا مانگ کر سر اٹھایا تو میرے دل سے بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی تھی۔ میں نے قمیض کی جیب سے فون نکالا۔ صبح کی مدھم روشنی میں وہ فون اور بھی زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ واقعی ایک مہنگی چیز تھی۔ میرے دل میں پھر خیال آیا، اگر میں اسے بیچ دوں تو آج ہی بہن کے سسرال جا کر شادی کی تاریخ پکی کر سکتا ہوں۔ آج گھر میں مہینے بھر کا راشن آ سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت کمرے کے دروازے پر اماں آ گئی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ میں فون پکڑے دیکھ لیا۔ عمران یہ کس کا فون ہے بیٹا؟ تیرے پاس تو ایسا فون نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا لیکن اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ اماں یہ کل ایک امیر عورت میری ریڑھی پر بھول گئی تھی، میں اسے واپس کرنے جا رہا ہوں۔ اماں میرے قریب آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے فون میرے ہاتھ سے لیا اور غور سے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میرا شیر پتر، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ شیطان نے تجھے بہکانے کی بہت کوشش کی ہوگی، تیری بہن کی مجبوری تیرے سامنے رکھی ہوگی لیکن تو نہیں ڈگمگایا۔ میں نے نظر جھکا لی اور کہا، اماں سچ کہوں تو میرا ایمان ڈول گیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، لیکن پھر آپ کی نصیحت یاد آ گئی۔ اماں نے میرا ماتھا چوما اور بولی، مدد اللہ حلال راستے سے بھیجتا بیٹا، حرام میں کبھی مدد نہیں ہوتی، وہ صرف آزمائش ہوتی ہے۔ جا بیٹا اور اس کی امانت اسے واپس کر دے، دیکھنا اللہ تیرے دل کو کیسے سکون دے گا۔ میں نے فون واپس جیب میں ڈالا اور کھڑا ہو گیا۔ گھر میں سب جاگ چکے تھے۔ میری چھوٹی بہن چائے بنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چائے کا ایک سپ لیا۔ آج مجھے ریڈی پر جانے سے پہلے یہ کام نپٹانا تھا۔ میں نے موبائل آن کرنے کی کوشش کی۔
خوش قسمتی سے اس پر کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی تو اس پر ایک خوبصورت بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ اسی عورت کا بچہ ہوگا۔ میں نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی، وہاں بہت سے نمبر انگریزی ناموں سے سیو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسے کال کروں۔ پھر میری نظر ایک نمبر پر پڑی جس پر ڈیڈ لکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یقیناً اس کے باپ کا نمبر ہوگا۔ میں نے نمبر ڈائل کیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری اور روبدار آواز آئی۔ ہیلو، کون ہے؟ میں نے گلا صاف کیا اور آہستہ سے بولا، السلام علیکم صاحب، میں عمران بات کر رہا ہوں، میں پھل فروش ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر آواز آئی، پھل فروش، تم میری بیٹی کے فون سے کیوں بات کر رہے ہو؟ اور یہ فون تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں نے جلدی سے ساری وضاحت دی۔ صاحب کل آپ کی بیٹی میری ریڈی سے سیب خریدنے آئی تھی، وہ غلطی سے اپنا فون وہیں بھول گئی، میں یہ فون واپس کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف والے شخص کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ اچھا تو تم وہ ایماندار آدمی ہو جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ خیر میری بیٹی تو بہت پریشان تھی اس فون کے لیے، تم ایسا کرو کہ فون میرے گھر لے آؤ، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک پوش علاقے کا پتہ لکھوایا۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا علاقہ تھا جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ میں نے فون بند کیا اور پتہ کاغذ پر لکھ لیا۔ میں گھر سے نکلنے لگا تو میری بہن میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ اداس تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی، شاید وہ رات بھر روتی رہی۔ بھائی آپ کام پر جا رہے ہیں؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میری گڑیا، لیکن پہلے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم فکر مت کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھائی اگر میری شادی کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو منع کر دے، میں نہیں چاہتی کہ آپ قرض کے بوجھ تلے دب جائیں۔ اس کی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس فون کا سودا کر لیا ہوتا تو بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا تھا۔ میں کہہ سکتا تھا جاؤ شادی کی تیاری کرو، پیسے آ گئے ہیں، لیکن میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تم بس دعا کرنا۔ میں گھر سے نکلا تو صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنی ریڈی وہیں گھر کے باہر چھوڑ دی۔ آج میں پیدل اس سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے میرا دوست نعمان ملا جو دودھ کی دکان چلاتا تھا۔ ارے عمران، آج ریڈی نہیں لگانی کیا؟ اور یہ صبح صبح کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی میں؟ میں نے رک کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام نعمان بھائی، بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ایک امانت ہے جو اس کی حقدار تک پہنچانی ہے۔ نعمان نے حیرت سے پوچھا، کیسی امانت اور کس حقدار کی؟ لگتا ہے کوئی بڑا معاملہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس دعا کریں کہ اللہ مجھے سرخرو کرے۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ کیا وہ عورت مجھے پہچانے کی یا کل اس کا رویہ بہت روکھا تھا، کہیں وہ مجھے چور نہ سمجھ لے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نیکی کرنے جا رہا ہوں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ پتہ جیب سے نکالا اور رکشے والے کو دکھایا۔ بھائی اس ایڈریس پر جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ رکشے والے نے پتہ دیکھا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میرے کپڑے پرانے تھے اور جوتے گھسے ہوئے تھے۔ بھائی یہ تو بہت امیروں کا علاقہ ہے، وہاں تو رکشہ اندر جانے بھی نہیں دیتے، تم وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے وہاں ایک صاحب نے بلایا، تم بس مجھے اس علاقے کا گیٹ تک چھوڑ دو۔ رکشے والے نے 100 روپے مانگے جو میرے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن وقت بچانے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ سفر کے دوران میرا ہاتھ بار بار جیب میں جاتا اور فون کو ٹٹولتا رہتا۔ یہ فون نہیں تھا بلکہ میری ایمانداری کا امتحان تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بنگلے کے اندر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا مجھے کوئی انعام ملے گا یا صرف شکریہ کا ایک لفظ، یا شاید وہ بھی نہیں۔ میں تو بس یہ بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی 50,000 نہیں چاہیے تھے، مجھے بس اپنا سکون واپس چاہیے تھا جو کل دوپہر کھو گیا تھا۔ رکشہ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رک گیا۔ چوکیدار نے رکشے کو اندر جانے سے روک دیا۔ میں رکشے سے اترا اور کرایہ ادا کیا۔ سامنے ایک بہت بڑی سوسائٹی کا گیٹ تھا۔ میں نے چوکیدار کو بتایا کہ مجھے فلاں بنگلے میں جانا ہے۔ چوکیدار نے انٹرکام پر بات کی اور پھر مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ میں پیدل چلتا ہوا اس بنگلے کی طرف بڑھا۔ سڑک کے دوسری طرف صاف ستھرے راستے اور ہرے بھرے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہاں کی دنیا ہی الگ تھی، سناٹا اور سکون، میری بستی کے شور شرابے سے بالکل مختلف۔ آخرکار میں اس بنگلے کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک محل جیسا گھر تھا، سفید رنگ کا عظیم الشان گیٹ اور اونچی اونچی دیواریں۔ میں نے گیٹ کے ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد گیٹ میں بنا ہوا چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک ملازم باہر نکلا۔ اس نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ اس نے رعب سے پوچھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا میں عمران ہوں، مجھے بی بی صاحبہ سے ملنا ہے، میں ان کا موبائل واپس کرنے آیا ہوں۔ ملازم نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر اندر مڑ کر کسی سے بات کی۔ پھر بعد اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ آ جاؤ اندر، بی بی صاحبہ ناشتہ کر رہی ہیں، وہی لاؤنج میں انتظار کرو۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنی پرانی چپل اتارنے کا سوچا لیکن پھر ڈر گیا کہ کہیں برا نہ مان لے۔ ملازم مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گیا۔ وہاں کا فرش اتنا چمکدار تھا
کہ مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ صوفے اتنے نرم لگ رہے تھے کہ بیٹھنے کا ڈر لگ رہا تھا۔ تم یہاں کھڑے رہو، میں میڈم کو بتاتا ہوں۔ ملازم نے مجھے کونے میں کھڑا ہونے کا اشارہ دیا اور خود اندر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑا ہو کر چاروں جانب دیکھنے لگا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصاویریں لگی ہوئی تھی، چھت سے فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی غربت کا احساس اور شدت سے ہونے لگا۔ ہم ایک شہر میں رہتے تھے، لیکن ہماری دنیا میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں سے ٹک ٹک کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی عورت سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے آج بھی ویسا ہی قیمتی لباس پہن رکھا تھا، لیکن چہرے پر غصہ اور بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور رک گئی۔ اس کی نظروں میں حقارت تھی۔ تو تم ہو وہ ریڑھی والے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہوگی، لیکن اس کا انداز تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے فون نکالا۔ جی بی بی جی، یہ آپ کا فون ہے، کل آپ میری ریڑھی پر بھول گئی تھی۔ میں نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جپٹ کر فون میرے ہاتھ سے چھین لیا، جیسے میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ اس نے فوراً فون آن کیا اور چیک کرنے لگی۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ وہ شکریہ ادا کرے گی، لیکن جو ہوا اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فون چیک کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور چیخی، صرف فون اور باقی چیزیں کہاں ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ میں گھبرا کر رہ گیا۔ بی بی جی، کون سی باقی چیزیں؟ مجھے صرف فون ملا تھا۔ بدماشی بند کرو، اس نے چیخ کر کہا۔ اس فون کے کور میں میرے 50,000 روپے رکھے تھے، وہ کہاں گئے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 50,000 روپے؟ میں نے تو کور کھول کر بھی نہیں دیکھا بی بی جی، اللہ گواہ ہے، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا۔ میں تو ایمانداری سے فون واپس کرنے آیا ہوں۔ ایمانداری کا ڈرامہ مت کرو، تم جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پہلے چیزیں چراتے ہو، پھر انعام کی لالچ میں واپس کرنے آ جاتے ہو، اور اوپر سے مال بھی ہضم کر لیتے ہو۔ نکالو میرے پیسے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں غریب ضرور ہوں، لیکن چور نہیں ہوں۔ اگر مجھے پیسے رکھنے ہوتے تو میں یہ لاکھوں کا فون لے کر آپ کے گھر ہی کیوں آتا؟ اس نے میری بات سننے کی بجائے ملازم کو آواز دی، صغیر، پولیس کو فون کرو، کہو ایک چور پکڑا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، بی بی جی، پولیس کو مت بلائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کا خوف کریں۔ نیکی، اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، چوری کو نیکی کا نام مت دو۔ اب تم پولیس کے سامنے ہی سب اگلنا، پیسے کہاں چھپائے ہیں؟ اس نے فون اٹھایا اور کسی نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو انسپیکٹر، میرے گھر فوراً آئے، ایک چور کو پکڑا ہے۔ جی ہاں، وہی فون والا معاملہ ہے، جلدی آئیں۔ میں بے بسی کی تصویر بنا وہاں کھڑا رہا۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، ایمانداری کا راستہ مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ راستہ مجھے سیدھا جیل کے دروازے تک لے جائے گا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھاگنا جرم کا اعتراف ہوگا۔ میں وہیں کھڑا رہا، اپنی قسمت اور اس عورت کے ظلم پر ماتم کرتا ہوا۔ اب مجھے انتظار تھا پولیس کا، اور میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ شاید اب میری ایمانداری ہی میری بربادی کی وجہ بن جائے گی۔ بھائی گاڑی کے سائرن کی آواز آئی اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ لمحوں بعد بھاری جوتوں کی آوازیں کمرے کے باہر سنائی دی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور 3 پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے۔ آگے کے انسپیکٹر تھا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں اور رعب دار شخصیت تھی۔ کون ہے وہ جس نے چوری کی ہمت کی ہے؟ انسپیکٹر نے گرج دار آواز میں پوچھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بڑے نخرے سے انسپیکٹر کے قریب آئی۔ انسپیکٹر صاحب، آپ جلدی آگے، یہ ہے وہ شخص جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر آیا، لیکن اصل میں ایک نمبر کا چور ہے۔ انسپیکٹر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شک اور حقارت تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا، جیسے کسی مجرم کا جائزہ لے رہا ہو۔ کیوں بے، حلیہ تو فقیروں والا ہے، اور شوق چوری کے پال رکھے ہیں؟ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زور سے جھنجھوڑا۔ میں درد اور خوف سے کرا اٹھا۔ صاحب، میں نے چوری نہیں کی۔ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں تو ان کا فون واپس کرنے آیا تھا۔ عورت نے فوراً بات کاٹ دی۔ دیکھا، یہ باتیں ہر چور کرتا ہے۔ اس نے میرا آئی فون چرایا اور اس کے کور میں رکھے 50,000 روپے نکال لیے۔ اب فون واپس کر کے ایماندار بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ شک نہ ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بی بی، خدا کا خوف کرے، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں ہوں۔ اگر میں چور ہوتا تو یہ فون بھی بیچ دیتا۔ یہ فون تو لاکھوں کا ہے، میں اسے لے کر شیر کے منہ میں کیوں آتا؟ انسپیکٹر نے میری بات سن کر تھوڑا سوچا۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ میڈم، یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر اس نے 50,000 چرا لیے ہوتے تو فون واپس کرنے کا رسک کیوں لیتا؟ وہ فون بھی بیچ کر غائب ہو سکتا تھا۔ عورت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ فون ٹریس ہو جائے گا، اس لیے فون واپس کر دیتا ہوں اور انعام بھی مل جائے گا، اور پیسے تو ویسے بھی کیش تھے، ان کا کون سا ثبوت تھا؟ میں رو پڑا، میرے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ صاحب، میرے گھر میں فاقے ہیں، میری بہن کی شادی ٹوٹی ہے سب پیسوں کی وجہ سے۔ اگر میں چور ہوتا تو کل یہ فون بیچ کر اپنی ساری مشکلیں حل کر لیتا،
لیکن میں نے اللہ کے ڈر سے ایسا نہیں کیا۔ کیا اللہ سے ڈرنے کی یہ سزا ہے؟ کیا مجھے چور کہا جا رہا ہے؟ انسپیکٹر نے میری بات سنی اور نظر نیچی کر لی۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھ بیٹا، یہ تھانہ نہیں ہے۔ یہاں شرافت سے بتا کہ پیسے کہاں چھپائے ہیں، ورنہ تھانے لے جا کر ایسی چھترول کروں گا نا کہ 7 نسلیں چوری سے توبہ کریں گی۔ میں کانپنے لگا۔ تھانے کا نام سن کر ہی میں رو پڑا۔ میں نے سنا تھا کہ پولیس والے غریبوں کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں۔ صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ میری تلاشی لے لے۔ میرے پاس کرائے کے 100 روپے بھی بڑی مشکل سے بچے ہیں۔ انسپیکٹر نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ اس کی تلاشی لو۔ سپاہی نے مجھے دبوچ لیا اور میری جیبیں ٹٹولنے لگا۔ میری قمیض کی جیب سے کچھ سکے اور کچھ مڑے ہوئے نوٹ نکلے۔ کل ملا کر 60 روپے تھے۔ اس کے علاوہ جیب سے ایک چھوٹی سی تسبیح نکلی جو ماں نے مجھے دی تھی۔ سپاہی نے وہ چیزیں انسپیکٹر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سر، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے وہ سکے اور نوٹ دیکھ کر پھر میری طرف دیکھا۔ پیسے کہاں چھپائے تو نے؟ بھائی کسی ساتھی کو دے کر آیا یا کہیں راستے میں دبا دیے؟ میں نے گر گرا کر کہا، صاحب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ آپ بھائی چوکیدار سے پوچھ لیں، میں رکشے میں آیا تھا، میں نے راستے میں کہیں قدم نہیں روکا۔ عورت نے بیزاری سے کہا، انسپیکٹر صاحب یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے لے جائیں اور تھانے جا کر اس کی زبان کھلوائیں۔ مجھے میرے 50,000 روپے ہر حال میں واپس چاہیے۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ ان جیسے لوگوں کو سبق ملنا چاہیے کہ امیروں کے گھروں میں گھس کر چوری کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اس عورت کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ بی بی جی، میرے حال پر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر میں جیل چلا گیا تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کے پاس تو اللہ کا دیا کچھ سب کچھ ہے، آپ کیوں مجھ غریب پر ظلم کر رہی ہیں؟ اس نے حقارت سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا پیر کھینچ لیا۔ دور ہے مجھ سے، اپنے گندے ہاتھ میرے لباس سے دور رکھ۔ یہ ڈرامے اپنی بیوی بچوں کو دکھانا، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ انسپیکٹر نے مجھے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ چل بھائی، بہت ہو گیا، اب تجھے حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی۔ وہاں جا کر جب تیرے جسم پر ڈنڈے برسیں گے نا تو تجھے یاد آئے گا کہ پیسے کہاں رکھے ہیں۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا، وہ گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میری بہن امید لگائے بیٹھی ہوگی اور میں یہاں ایک جھوٹے الزام میں پھنس چکا تھا۔ میں نے انسپیکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ صاحب مجھے مت لے جائیں، میری ماں بوڑھی ہے، وہ صدمے سے مر جائے گی۔ آپ میرے گھر چل کر دیکھ لے، ہمارے حالات دیکھ لے، ہم بھوکے مر سکتے ہیں لیکن کسی کا حق نہیں کھا سکتے۔ انسپیکٹر نے سختی سے کہا، جذباتی باتیں بند کرو، قانون ثبوت مانگتا ہے۔ میڈم کہہ رہی ہے کہ پیسے فون کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں، تو ظاہر ہے تم نے ہی لیے ہیں۔ اس نے اپنی کمر سے ہتھ کڑی نکالی۔ ہتھ کڑی کی دھاتی چمک دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا، صاحب ایک دفعہ میری بات سن لے، اس فون کو دیکھ لے، اس میں شاید کوئی ایسی چیز ہو جو میں سچائی ثابت کر سکے۔ میں نے تو اسے آن کر کے بھی نہیں دیکھا۔ عورت فوراً بولی، اس فون میں دیکھنے والا کیا ہے؟ یہ میرا فون ہے، میں جانتی ہوں کہ اس میں کیا ہے، تم بس وقت ضائع کر رہے ہو۔ انسپیکٹر سے لے جاؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر انسپیکٹر نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ لوہے کے ٹھنڈے حلقوں نے میری کلائی کو جکڑ لیا۔ یہ صرف ہتھ کڑی نہیں تھی، یہ میری عزت اور میرے مستقبل کا جنازہ تھا۔ چلو باہر۔ سپاہی نے مجھے دھکا دیا، میں لڑکھڑا گیا لیکن سنبھل گیا۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ محلے والے کیا کہیں گے جب مجھے پولیس کی گاڑی میں دیکھیں گے۔ میری بہنوں کا کیا ہوگا جن کا بھائی چور بن کر جیل جا رہا ہے۔ ہم کمرے سے باہر نکلے ہی والے تھے کہ انسپیکٹر رکا۔ 1 منٹ، انسپیکٹر نے کہا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا وہ آئی فون اٹھایا جسے ثبوت کے طور پر قبضے میں لینا ضروری تھا۔ عورت نے پوچھا، کیا ہوا انسپیکٹر صاحب؟ انسپیکٹر نے فون کو ہاتھ میں گھمایا اور کہا، میڈم یہ فون کیس کا حصہ ہے، اسے ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ FIR درج کرنے کے لیے اس کی تفصیلات درکار ہوں گی۔ عورت کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی۔ لیکن فون لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بتا تو دیا کہ میرا ہے، آپ بس اس چور کو لے جائیں، فون مجھے واپس دے دیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ انسپیکٹر نے مشکوک نظر سے عورت کو دیکھا۔ میڈم یہ قانون ہے، ریکوری کا مال مقدمہ ہوتا ہے، جب تک کیس چلے گا یہ فون پولیس کی تحویل میں رہے گا، آپ کو عدالت سے سپرداری پر لینا ہوگا۔ عورت نے جلدی سے کہا، نہیں، میں عدالت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، آپ ایسا کریں فون رہنے دے، بس اسے میرے پیسے نکلوا دے۔ انسپیکٹر کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ وہ ایک تجربہ کار افسر تھا۔ عورت کا فون دینے سے انکار اور اس کی گھبراہٹ اسے عجیب لگی۔ عام طور پر مدعی چاہتا ہے کہ پولیس ثبوت اپنے پاس رکھے۔ انسپیکٹر نے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ میڈم آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یہ فون ہی تو اس کہانی کا بنیادی ثبوت ہے، اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم عدالت میں کیا ثابت کریں گے؟ عورت نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں گھبرا نہیں رہی، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھانے میں سب دیکھیں۔ انسپیکٹر نے فون کا پاور بٹن دبایا۔ اسکرین روشن ہوگی، فکر نہ کرے میڈم، ہمارا کام ڈیٹا دیکھنا نہیں ہے، ہم صرف اس کا IMEI نمبر اور ماڈل نوٹ کریں گے۔
اس نے فون ان لاک کرنے کے لیے سوائپ کیا۔ خوش قسمتی سے اس پر کوئی پاسورڈ نہیں تھا۔ میں نے صبح دیکھا تھا کہ کھلا ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے فون کا مینیو کھولا۔ عورت اچانک چیخ پڑی، بند کرے اسے، آپ کو کوئی حق نہیں میرا فون چیک کرنے کا، یہ میری پرائیویسی ہے۔ انسپیکٹر نے سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ بی بی، اب معاملہ پولیس کے پاس ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تفتیش کے لیے ہر پہلو کا جائزہ لیں۔ اس نے فون کی سیٹنگز کھولی تاکہ فون کی تفصیلات دے سکے۔ اسی دوران ایک میسج کا نوٹیفیکیشن اسکرین پر نمودار ہوا۔ انسپیکٹر کی نظر اس پر پڑی۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون کو لے کر یہ عورت اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ کیا میری قسمت پلٹنے والی تھی یا یہ صرف ایک اور مصیبت کا اشارہ تھا؟ انسپیکٹر نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے تیزی سے فون کے میسج باکس کو کھول لیا۔ عورت اب پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھی تاکہ انسپیکٹر کے ہاتھ سے فون چھین سکے۔ مجھے میرا فون دے، میں آپ کی شکایت کروں گی اوپر، آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں۔ سپاہی نے عورت کا راستہ روک لیا۔ میڈم، پیچھے ہٹ جائیں، صاحب کو اپنا کام کرنے دیں۔ انسپیکٹر کی انگلیاں تیزی سے فون کی اسکرین پر چل رہی تھی۔ وہ کچھ پرانے میسیجز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کبھی وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑتا اور کبھی غصے سے اس کے جبڑے بھین جاتے۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اللہ نے میری سن لی ہے۔ انسپیکٹر نے فون سے نظر ہٹائی اور عورت کو گھورا۔ اس دفعہ اس کی نظر میں وہ عزت اور احترام نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک شکاری جیسی چمک تھی۔ اس نے فون میں طرف لہرایا اور مجھ سے پوچھا، عمران، تم کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ فون کھول کر نہیں دیکھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی صاحب، میں صرف صبح ایک کال ملانے کے لیے اسے آن کیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انسپیکٹر نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ اچھا کیا جو نہیں دیکھا، ورنہ شاید تم یہاں تک زندہ نہ بچ پاتے۔ یہ جملہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زندہ نہ بچ پاتا؟ ایسا کیا تھا اس فون میں؟ عورت اب بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کے، انسپیکٹر صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ انسپیکٹر نے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ بی بی، میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں، یہ تو اب تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، آج کا دن بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہونے والا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میری کلائیوں میں ہتھکڑیاں ابھی بھی لگی ہوئی تھی۔ سپاہی انسپیکٹر نے آواز دی۔ جی سر، سپاہی نے جواب دیا۔ گاڑی تیار رکھو اور ہیڈ کوارٹر فون کرو، ہمیں مزید نفری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پولیس کی نفری طلب کرنے کی بات سن کر کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ انسپیکٹر کی نظر اب اس عورت کے چہرے پر مرکوز تھی۔ انسپیکٹر نے گہری سانس لی اور اچانک سپاہی کی طرف مڑا۔ سپاہی، اس نوجوان کی ہتھکڑیاں کھول دو۔ میں چونک پڑا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا صاحب؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ سپاہی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور میرے ہاتھوں سے لوہے کا وہ بوجھ اٹھایا۔ میرے ہاتھوں پر سرخ نشان پڑ چکے تھے، لیکن مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میری حیرت اس درد پر حاوی تھی۔ عورت اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب؟ چور ہے، اس نے میرا فون چرایا ہے اور پیسے بھی کھائے ہیں، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں؟ انسپیکٹر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے کسی بہت بڑی گتی کا سرا مل گیا ہو۔ اس نے وہ آئی فون ہوا میں لہرایا، اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، بی بی، ایک آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ فون آپ کا ہے؟ کیا آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتی ہیں؟ عورت نے گھبراہٹ میں کہا، ہاں ہاں، یہ میرا ہی فون ہے، میں 50 دفعہ بتا چکی ہوں۔ انسپیکٹر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب۔ اس نے اچانک اپنی آواز بلند کی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ سپاہیوں، کھڑے ہو جاؤ، کڑی سے عورت کو لگاؤ۔ یہ جملہ دھماکے کی طرح تھا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، اور وہ عورت پتھر کی طرح مورت بن گئی۔ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اس شہر کی معزز شہری ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ عورت نے چیخ کر کہا۔ انسپیکٹر نے فون کی اسکرین سب کے سامنے کر دی۔ بی بی، یہ فون 4 مہینے پہلے ایک بڑے آن لائن فراڈ کیس میں ریکارڈ پر ہے۔ سائبر کرائم والے 4 مہینے سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں۔ اس فون سے درجنوں غریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کیے گئے ہیں۔ آج یہ فون پکڑا گیا اور آپ نے خود اقرار کر لیا کہ یہ آپ کا ہے۔ عورت کے چہرے سے رنگ جیسے اڑ گئے، جیسے کسی نے نچوڑ لیا اس کا رنگ۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فون تو میں نے، انسپیکٹر نے کڑک کر کہا۔ چوری کا فون استعمال کر کے آپ غریبوں کو لوٹتی تھی اور خود کو بچانے کے لیے اسے اپنی گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی۔ کل یہ فون غلطی سے آپ کی گود سے پھسل کر اس ریڑھی والے کے پاس رہ گیا۔ انسپیکٹر نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، اس غریب کی بدقسمتی دیکھو کہ ایمانداری دکھانے آپ کے گھر آیا۔ آپ ڈر گئی کہ اگر اس نے فون کھول لیا تو آپ کے کالے کرتوت سامنے آ جائیں گے، اسی لیے آپ نے الٹا اس پر 50,000 کی چوری کا الزام لگا دیا تاکہ پولیس اسے فوراً لے جائے اور فون آپ کو واپس مل جائے۔ عورت اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔
سپاہی نے آگے بڑھ کر وہی ہتھکڑی اس عورت کی نازک کلائیوں میں ڈال دی جو کچھ دیر پہلے میرے ہاتھوں میں تھی۔ لوہے کی وہی آواز جو میرے لیے ذلت تھی اب اس عورت کے لیے عبرت بن گئی۔ انسپیکٹر اس پر چیخا، یہی وہ عورت ہے جس فون سے لوگوں کو لوٹتی تھی، نہ کبھی کسی کی غربت دیکھی نہ کبھی کسی کی بے بسی، بس اپنی تجوریاں بڑھنے کی ہوس تھی۔ اور اب جب یہ غریب ایمانداری کرنے آیا تو تم نے اسے ہی چور بنا دیا۔ اب اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ صوفے پر گر گئی اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ ملازم بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ انسپیکٹر مہتف مڑا میں ابھی تک اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اتنی جلدی انصاف کر دیا۔ انسپیکٹر نے سیدھا کھڑے ہو کر مجھے سلیوٹ کیا۔ میں گھبرا گیا۔ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ایک معمولی سا ریڑھی والا ہوں۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں میری عزت تھی۔ نہیں بیٹا، تم معمولی نہیں ہو، تم اس معاشرے کا وہ ہیرا ہو جو کوئلے کی کان میں بھی چمکنا نہیں چھوڑتا۔ تم غریب ریڑھی والے ہو کر اتنے ایماندار ہو سکتے ہو اور وہ کروڑوں کی مالکن ہو کر بھی لالچ میں اندھی ہو گئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہاری وجہ سے آج ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا ہے۔ تم قانون کے مجرم نہیں ہو بلکہ قانون کے مددگار ہو۔ اگر تم لالچ کر کے فون بیچ دیتے تو شاید ہم ان تک کبھی نہ پہنچ پاتے۔ تمہاری ایمانداری نے آج انصاف کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ صاحب میں نے تو بس وہی کیا جو میری ماں نے مجھے سکھایا تھا۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، اور یاد رکھنا عزت بینک بیلنس سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ میں پولیس کی گاڑی میں نہیں بلکہ اپنے پیروں پر چل کر اس بنگلے سے باہر نکلا۔ اس دن مجھے 50 روپے کا انعام نہیں ملا۔ اس دن مجھے کوئی کیش وغیرہ کوئی 50,000 کا انعام نہیں ملا۔ میری جیب آج بھی خالی تھی لیکن میرا دل بھرا ہوا تھا۔ مجھے وہ ملا جو پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور وہ تھی عزت۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر امیر باعزت نہیں ہوتا اور ہر غریب مجرم نہیں ہوتا۔ ضمیر کا سودا نہ کر کے میں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی۔ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں دروازے پر ہی منتظر تھی۔ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنائی تو ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھا بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ حلال میں سکون ہے۔ آج اگر تم حرام کی طرف جاتے تو شاید جیل میں ہوتے۔ اللہ نے تمہاری لاج رکھ لی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب برکت آ گئی۔ شاید اللہ کو میری وہ نیکی پسند آ گئی تھی۔ میری بہن کا رشتہ ایک ایسی جگہ آیا جہاں انہوں نے جہیز کا ایک تنکا بھی نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا، ہمیں بس شریف گھرانے کی بیٹی چاہیے۔ میرا کاروبار جو پہلے صرف ایک ریڑھی تک محدود تھا، آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ لوگوں کو جب میری اس کہانی کا پتہ چلا تو وہ دور دور سے مجھ سے پھل خریدنے آنے لگے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ میں اسی چوراہے پر ایک بڑی دکان کا مالک ہوں۔ اب میں دھوپ میں ریڑھی پر آوازیں نہیں لگاتا بلکہ اپنی ذاتی دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں۔ میرے ساتھ 2-3 آدمی کام کرتے ہیں جن کے گھروں کا چولہا اس دکان کی وجہ سے چلتا ہے۔ وسیلہ تو اللہ کی ذات بناتی ہے، لیکن شاید میری ایمانداری کے ایک عمل نے میرا اللہ مجھ سے خوش کر دیا۔ لیکن شاید میری ایمانداری کے ایک عمل نے اللہ کو مجھ پر خوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن شاید میری ایمانداری کے ایک عمل نے میرا اللہ مجھ سے خوش کر دیا۔ اب میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں اور گھر میں خوشحالیاں ہیں۔ لیکن وہ آئی فون والا واقعہ آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ جب بھی شیطان مجھے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں یا کاروبار میں ڈنڈی مارنے کا خیال آتا ہے تو مجھے ہتھکڑی اور انسپیکٹر کا سلیوٹ یاد آ جاتا ہے۔ سچ ہے کہ ایمانداری ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل پکنے میں دیر ضرور لگتی ہے، لیکن جب ملتا ہے تو بہت میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے اصول اور ضمیر کا سودا نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ کبھی بھی ایماندار کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔